السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیۃ المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ میرے بھائیوں اور میرے اساتذہ کرام، میں نے آپ کے سامنے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آیت پیش کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ جس میں یہ نشانیاں پائی جائیں گی وہ منافق کہلائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ اس طرح بولتا ہے کہ جیسے اگر اس سے پوچھا جائے کہ کیا تم نے اپنے والدین کی خدمت کی تو وہ کہتے ہیں ہاں میں نے کی، لیکن دراصل اس نے وہ خدمت نہیں کی ہوتی۔ تو یہ اس نے جھوٹ بولا، اور اللہ تعالی نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے، اور یہ منافق کی نشانی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت گناہ گار ہوں، میرے اندر بہت سی خامیاں ہیں، لیکن آپ کوئی ایسا نسخہ بتائیں جس کو میں چھوڑوں تو میرے سب گناہ چھوٹ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تو وہ شخص گیا، اور جب وہ کوئی بھی برا کام کرنے لگتا تو اس کے دل میں خیال آتا کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو اس شخص کی اسی طرح تمام بدیاں چھوٹنے لگ گئیں اور وہ نیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور دوسری نشانی یہ بتائی ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ انسان وعدہ خلافی تب کرتا ہے کہ اگر اس سے وہ وعدہ کرے کسی سے کہ میں تم سے اس ٹائم پر ملوں گا، لیکن وہ اس ٹائم پر نہیں ملتا اور لیٹ ہو جاتا ہے یا ملتا ہی نہیں ہے، تو یہ اس نے وعدہ خلافی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ اور جس میں یہ نشانی ہوگی وہ منافق کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، کہ اپنے قراروں کو پورا کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ بے شک وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ تیسری نشانی یہ بتائی ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ جب انسان کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس طرح خیانت کرتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی بندہ چیز رکھواتا ہے کہ میں تم سے گھر سے آ کر لے لوں گا، تو جب وہ گھر سے آتا ہے تو اس سے چیز طلب کرتا ہے لیکن وہ اسے چیز نہیں دیتا، تو یہ اس نے خیانت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خیانت نہ کرو۔ یہ جو ابھی عمران خان نااہل ہوا ہے یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ اس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی، یعنی ایک حکمران نے اسے ایک گھڑی تحفے میں دی۔ ہوتا تو یہ ہے کہ جب کسی حکمران کو کوئی تحفہ دیا جاتا ہے تو وہ اس ملک کے خزانے میں جاتا ہے، لیکن اس نے وہ خزانے میں نہ بھیجی اور اس کو استعمال کر لیا، اسی وجہ سے وہ نااہل ہوا ہے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام نشانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔